کی قسم اگر ہندوستان میں اسلام کی بہار نو نہ دیکھ لے تو بات نہیں، سبحان اللہ، حیات نو نہ دیکھ لے، جی حق ہے، اگر اسلام ابھرتا ہوا اسلام نہ دیکھ لے، جی جی اگر دلوں کی نفرت کو پگھلتا ہوا نہ دیکھ لے تو بات نہیں ہے، اگر ختم ہوتا ہوا نہ دیکھ لے تو بات نہیں ہے۔ کیا کہا تھا خواجہ کریم نواز علیہ رحمۃ رضوان نے؟ کیا کہا تھا؟ آج تک میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب جاتے ہو، آپ سوچ سکتے ہو کہ میں وہاں کا نام کیوں لے رہا ہوں، وہ سلطان الہند ہے، بے شک بے شک، سلطان الہند ہے، وہ سلطان الہند ہے تو ایک ہی دربار کی بات کرتے ہیں، وہ سلطان الہند ہے۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان کے ارشاد کے مطابق قرآن میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کی تاکید آئی ہے، اور امام ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ کی کتاب التنبیہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب التنبیہ میں لکھا ہے کہ ہر روز اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ یہ حوالہ کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ ذہن پہ آ جائے گا، اللہ نے چاہا تھا۔ فرماتے ہیں تفسیر معروف میں ہے کہ قیامت کے دن 50 مقامات پر روکا جائے گا، 50 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلے مقام پر اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایمان کے بارے میں، دوسرے مقام پر فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیسرے مقام پر سنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، فرشتے سنتوں کے بارے میں پوچھیں گے، اور جب بندے نے سنتیں ادا نہیں کی ہوں گی مسلمان نے، تو فرماتے ہیں کہ اسے حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جایا جائے گا، اور جب حضور کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچے گا فرشتہ اسے اور عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، اس نے آپ کی سنتیں ادا نہیں کی ہیں، یہ آپ کا امتی ہے، اس نے آپ کی سنتیں ادا نہیں کی ہیں۔ تو فرماتے ہیں خواجہ غنی نواز علیہ رحمہ کہ بندہ مومن حضور کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوگا، نہیں جا سکے گا شرمندگی کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں پھر یہ بتاؤ کہ اگر شرمندگی کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے گا تو آخر جائے گا کہاں؟ شفاعت کرائے گا کس سے؟ بخشش و نجات کی درخواست کرے گا کس سے؟ وہاں نہیں جا سکے گا تو کہاں جائے گا؟ وہ ایک فرشتہ ہر روز جو امام ابو اللیث سمرقندی کے حوالے سے بیان کیا ہے، ایک فرشتہ ہر روز خانہ کعبہ پہ آ کر کے جھنڈا گاڑتا ہے، اور ایک فرشتہ ہر روز گنبد خضرا پر جھنڈا گاڑتا ہے۔ وہ فرض کی طرف بلاتا ہے، یہ سنتوں کی طرف بلاتا ہے۔ بس میری اتنی گزارش ہے، میں نے اس لیے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں، اگر ہم ہی باعمل نہیں ہوں گے، اگر ہم ہی ذمہ دار ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، یہ ہندوستان یہ اولیاء کا شہر ہے، بے شک یہ اولیاء کا ملک ہے، یہ صالحین کا ملک ہے، یہ بزرگوں کا ملک ہے، یہ صوفی مشن لوگوں کا ملک ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں، میری گفتگو کی طرف آ جائیں۔ مرید دنیا مرید آخرت کی 4 منزلیں بتا دیں،
پہچانو کہ کیسے کہ مرید دنیا کون ہے، مرید آخرت کون ہے. پہچان بھی تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیسے پہچانو گے کہ مرید دنیا مرید آخرت کون ہے؟ اور دوسروں کے بارے میں کوشش مت کرنا جاننے کی، اپنے بارے میں پہلے جاننے کی کوشش کرنا. بہت خوب، بہت عمدہ. سب اٹھ کے نکل جاتے ہیں دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے کے لیے کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. فلاں جیسا بھی ہو، آپ کیسے ہو آپ بتاؤ. واہ واہ، بہت عمدہ. وہ جیسا بھی ہے. خدا کی قسم اگر وہ کفر و شرک سے بچ گیا ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لیا ہے، تو خدا کی قسم، خدا کی رحمت یہ ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اس نے فرما دیا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے. تو جس کی چاہے مغفرت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے بارے میں پتہ کرنا چلے ہو کہ وہ کیسا ہے وہ یغفر لمن یشاء میں ہو اور آپ چلے ہو اس کو جانچنے کے لیے تو آپ یعذب من یشاء میں ہو. اللہ اکبر. سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو جانچنے چلے ہو وہ یغفر لمن یشاء میں ہو، یعنی جن کی اللہ مغفرت فرمائے گا، بے شک. اور ہم جو ہے یعذب من یشاء میں ہو کہ جنہیں عذاب مل جائے. مرید دنیا مرید آخرت، میں اس مرید کی بات کر رہا ہوں جس مرید کی بات قرآن نے کی ہے. مرید دنیا مرید آخرت کون ہے؟ مرید دنیا کون ہے؟ مرید آخرت. مرید دنیا اس دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے بے ایمانی، بددیانتی اور جھوٹ کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. مرید آخرت جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے امانت داری، دیانت داری اور سچائی کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. بے شک. مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر. آج دیکھ لو کیسا ظلم اور زیادتی اور ظلموں پر بریت کا ننگا ناچ رہے لوگ، اور کیسا ظلم ہو رہا ہے، کیسے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، جی بھر کے ظلم کیا جا رہا ہے. کیونکہ مرید دنیا کا کام یہی ہے ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر دنیا حاصل کرنا. اور مرید آخرت وہ ہے جو عدل و انصاف کی بنیاد پر حاصل کرے. بے شک، بے شک. مرید دنیا وہ ہے جو صرف بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. مرید دنیا وہ ہے جو صرف برائی کا حکم دے اور بھلائی سے روکے. اور مرید آخرت وہ ہے جو صرف بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. بے شک، کیا بات ہے. بہت واضح فرق ہے مرید دنیا مرید آخرت میں. کسی کا بھی مرید بننے سے پہلے دیکھ لینا کہ پہلے مرید آخرت بھی ہو کہ نہیں ہو. مرید بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں جو کچھ بچا کچا میل کچیل ہے وہ بھی دور ہو جائے. مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ دوسروں کے حقوق کاٹتے ہوئے حاصل کرتا ہے. مرید آخرت جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ دوسروں کے حقوق بانٹتے ہوئے حاصل کرتا ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور مرید دنیا اپنے بھائی کے لیے پتھر کے مانند ہے اور مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہے. بے شک. مرید دنیا اپنے بھائی کے لیے پتھر کے مانند ہے، مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہے. پتھر میں کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دیتا، بلکہ پتھر میں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا. پتھر میں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا لیکن آئینے میں سب کچھ دکھائی دیتا. بے شک، بے شک. مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہے، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. بے شک، بے شک. سن لیا؟ مومن مومن کا آئینہ سن لیا بس. اور اب کچھ نہیں جاننا اس کے بارے میں، بس اتنا کافی ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. یہ تو بہت ٹائم سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تو بہت بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا مطلب ہے آئینہ ہونے کا؟ کیا خصوصیات ہے آئینے کی؟ حضور کا کلمہ ایک ہوتا ہے، معنی سمندر ہوتا ہے.
بے شک جملہ ایک ہوتا ہے معنی سمندر ہوتا ہے. حضور کو جوامع الکلم جامع کلمات عطا کیے گئے. لفظ الفاظ کلمات جملہ بہت مختصر ہوتا ہے اور کھولو تو معنی کا سمندر ہوتا ہے. بے شک بے شک. مومن مومن کا آئینہ ہے. مرید دنیا کے لیے پتھر کے معنی میں، مرید آخرت کے لیے آئینے کے معنی میں. آئینے کی سب سے بڑی خصوصیت کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت عمدہ. جھوٹ نہیں بولتے. دوسری خاصیت وہ ہمیشہ حق اور سچ بولتا ہے. بے شک. تیسری خاصیت ڈنکے کی چوٹ پہ سچ بولتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاؤ. آپ کو محفل میں جانا ہے، محفل کوئی اچھی محفل، کوئی بہت ہی یعنی کسی رائل قسم کی محفل میں آپ کو جانا ہے، بہت بڑی محفل میں آپ کو جانا ہے. اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. آپ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ. آپ چاہتے ہو کہ میرے جسم پر، میرے لباس پر، میرے چہرے پر ایک بھی داغ اور دھبا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو تو کسی سے مت پوچھو، آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ اگر کسی سے پوچھو گے تو ممکن ہے ٹائم ہو گیا ہو، دیر ہوتی ہو اور وہ آپ سے کہہ دے کہ نہیں سب ٹھیک ہے، چلو بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن آئینہ یہ نہیں کہتا ہے کہ سب ٹھیک لگ رہا ہے، بہت اچھا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر داغ ہے، صاف کراؤ. صحیح بات ہے. وہ کہتا ہے لباس پہ داغ ہے، صاف کرو. کیا مثال ہے. سبحان اللہ. اور اگر آپ اس عالم میں اس کے سامنے بادشاہ کھڑا ہو یا وزیر یا غلام، وہ یہی کہتا ہے کہ داغ ہے، صاف کراؤ. تلوار لگی ہو، خنجر لگا ہو، پسٹل لگی ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ داغ لگا ہے، صاف کراؤ. وہ کسی کی ترم خانی نہیں دیکھتا، وہ کسی کے زور اور طاقت کو نہیں دیکھتا. آپ غصے میں آ کر کے پتھر مار کے آئینے کے 1000 ٹکڑے کر دو، اس کا ہر ٹکڑا یہی کہتا ہوتا ہے کہ داغ لگا ہے، صاف کر. بے شک. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اتنا لیڈر ہوتا ہے کہ 1000 ٹکڑے ہو جائیں تب بھی ہر ٹکڑا یہی کہتا ہوتا ہے کہ داغ لگا ہے، صاف کر. وہ منافقت نہیں کرتے، وہ منہ دیکھی نہیں کرتے. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، وہ منہ دیکھی نہیں. اور اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا، اتنے سائلنس موڈ میں بتاتا ہے کہ میرے برابر میں کھڑے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا بتایا مجھے. اتنی خاموشی سے بتاتا ہے. میں چپکے سے آئینے کے سامنے سے چلا جاتا ہوں، اپنے داغ کو صاف کر کے واپس آ جاتا ہوں. برابر والا پوچھتا ہے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اتنی آہستہ سے بتاتا. میں آئینے کے سامنے سے ہٹ جاؤں، دوسرا میرا بھائی آ کر کے کھڑا ہو جائے، اس کو نہیں بتاتا کہ تم سے پہلے والے میں یہ ایپ نہیں بتاتا کہ اس کے اندر یہ. بہت عمدہ مثال. بہت. وہ نہیں بتاتا کہ اس کے اندر یہ. اور اگر میں 1000 بار سامنے آؤں تو مجھے 1000 بار بتائے گا کہ تمہارے لیے. اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر میں اس داغ کو، دھبے کو صاف کر کے اس کے سامنے ساری زندگی آؤں تو کبھی یاد نہیں دلاتا کہ تم میں یہ ایپ تھا. دوبارہ کبھی یاد نہیں دلاتا کہ تم میں یہ ایپ تھا. اور اس کی اس سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک بار بتائے یا 100 بار یا 1000 بار، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. واہ سبحان اللہ. بد مزاجی اس کے اندر نہیں آتی، سخت کلامی اس کے اندر نہیں آتی، سخت مزاجی اس کے اندر نہیں آتی، بد اخلاقی اس کے اندر نہیں آتی. وہی اخلاق رہتا ہے، وہی مزاج رہتا ہے، وہی نرمی رہتی ہے، اور وہی ایپ پوشی اور سطح پوشی رہتی ہے. بے شک بے شک. وہ کبھی اکتاتا نہیں. واہ واہ. وہ رشتہ ناتا توڑنے کا خوف نہیں کرتا کہ آپ اسے چھوڑ کر کوئی اور آئینہ اختیار کر لو گے، اسے اس کی بھی پرواہ نہیں. کیا بات ہے. بے شک. اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ اسے
निकाल करके घर से बाहर कर दो। बेटे को इस बात का कोई खौफ नहीं होना चाहिए कि अगर बाप के सामने हम बोलूंगा तो बाहर निकाल देगा, कोई खौफ नहीं होना चाहिए। उसी आईने के माने नहीं होना चाहिए कि जो कोई खौफ नहीं करता कभी बताने में कि मुझे घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा, उसको कोई खौफ नहीं होता इस बात का। वो अपनी बात कहता ही रहता है, वो अपनी बात कहता ही रहता है। इस आईने की जीती जागती तफसीर, जीती जागती तस्वीर उलमाए दीन, शरीयत और तरीक़त, उलमा और सुलहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो उलमाए हक हैं, जो सालिहीन हैं, वो मिसले आईना होते हैं। और जानते हो आईने की खुसूसियत क्या है? उसके अमल में, उसकी इस्लाम में इतना खुलूस होता है, उसकी इस्लाम में इतना खुलूस होता है कि आप भी गुस्से में आकर के जब वो ऐब बताता है तो उसे निकाल के बाहर नहीं फेंक देते घर से, बल्कि आप खामोशी से हाथ बांधते हैं, निगाहों को झुकाते हैं और बहुत आहिस्ता से दिल से कहते हैं कि बहुत अच्छा है, मैं अभी साफ कर गया। और दोबारा हाथ बांध के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, अब तो मुझ में कोई ऐब नहीं है। आईना कहता है अब तुम में कोई ऐब नहीं है। आईना नहीं बने हो मोमिन तो बहुत दूर है। क्या बात है। आईना बन जाओ भी तो, आईना बनोगे तो मोमिन कामिल बनोगे। बेशक, बेशक। आईने की सीरत देखो कैसी है। मोमिन कामिल बनना है तो आईने से सीखो कि किस तरीके से वो रहता है। आज तक किसी ने आप में से किसी ने आईने से कहा है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की, मुझे रोकने की और मेरा ऐब बताने की? तेरी औकात क्या है? तू होता कौन है? मगर बाप बेटे से कह देता, बेटा बाप से कह देता, भाई भाई से कह देता है। सब यही कहते नजर आते हैं एक दूसरे से, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कहने की? खबरदार, सवाल खींच लूंगा अगर तुमने मेरा ऐब बताया। क्या हुआ है इस उम्मत को? ये उम्मत तो वो थी जो ख्वाहिश करती थी कि अगर कोई ऐब है तो फौरन उसको बता दिया जाए कि तुम्हारे अंदर ऐब है, ताकि वो उसको फौरन दूर करे। बेशक, बेशक। इस उम्मत का तो आगाज यूं हुआ था, इस उम्मत का तो आगाज ऐसे हुआ था, इस उम्मत का आगाज ऐसे हुआ था। इसीलिए उन्हें बता दिया जाता था। ये शरीयत पर बाकायदा आमिल थी, शरीयत पर अमल करने वाली उम्मत है ये। और जब शरीयत पर मुकम्मल अमल करोगे तो खुदा की कसम सबसे बड़ा मुफ्ती अंदर बैठा है। इस्तफ्ती नफ्सक, अपने दिल से पूछो। सबसे बड़ा मुफ्ती यहाँ है, आप और मैं। आप मुझे बता दो, आपने आज तक जो भी गुनाह किया है, क्या आपके दिल ने आपको नहीं कहा कि वो गुनाह है? बताया है। नमाज छोड़ी है तो भी बताया है, रोजा छोड़ा तो भी बताया, हज छोड़ा तो भी बताया, ज़कात छोड़ी तो भी बताया, सदका तो खैरात छोड़ा तो भी बताया, सब कुछ बताया। लेकिन कभी इस मुफ्ती की सुनी नहीं, कभी इस मुफ्ती की सुनी नहीं। ये जो मुफ्ती यहाँ बैठा है ये बता देता है, ये इस्तफ्ती कल्बक, इस्तफ्ती कल्बक, अपने दिल से पूछो। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, मल बिर्रु या रसूल अल्लाह व मल इस्मु या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने की क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिससे तेरा दिल मुतमईन हो जाए, जिस काम को करने के बाद तेरा दिल मुतमईन हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हो, अल्लाह और उसके रसूल की याद आए। नेकी करने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की याद आती है और दिल चाहता है और नेकियां करने की। और अल्लाह के रसूल से पूछा गया गुनाह क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मा हका फी सदरिका, जो तेरे दिल में खटके चुभे वही गुनाह है। करने से पहले सही नहीं है, करना नहीं चाहिए, गलत है, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, किसी को पता ना चल जाए, कोई जान ना ले, ये गुनाह है। यहाँ से पूछ लो, सब पता चल जाएगा। वहां जाकर के मत पूछो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए जो फेंक रहे हो जाकर के,
कोर्ट और कचहरी में जाकर के जो पैसा फेंक रहे हो